اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ خلاق عالم نے نسبت دین سے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے رب اصحاب محمد ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ خدمت قرآن کے اس عظیم روحانی، ایمانی اور قرآنی مرکز جامعہ فاروقیہ میں میری انتہائی مخدوم اور محترم شخصیت، درویش اور فقیر منش انسان، حضرت قاری محمد اقبال صاحب، ان کے رفقا کی دعوت پر آپ حضرات کی زیارت اور قرآن کے ان محافظ بچوں کی زیارت اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ اسٹیج پر علماء کرام کا جمع غفیر ہے، دائیں بائیں میرے بزرگ علماء بیٹھے ہیں، قرائے عظام بیٹھے ہیں، سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، ملازم پیشہ لوگ، میرے طالب علم بھائی، قرائے عظام، سکول کالج کے دوست بیٹھے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آپ ایک بات کروں گا، مانیں گے نہیں، مگر وہ بات ماننی چاہیے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ تھکے ہوئے، محبت سے دونوں ہاتھ کھڑے کریں جو تھکے ہوئے۔ شاعر نے اسی درد کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ آپے پیو دودھ پتیاں ساڈے واسطے قہوہ، آپے پیو دودھ پتیاں ساڈے واسطے قہوہ، انج وی سجن واہ واہ تے انج وی سجن واہ واہ۔ جب نیند ہوتی ہے تو چلتا نہیں پتا، اسی لیے موٹر وے والے کہتے ہیں کہ آپ تھک گئے ہیں آرام کر لیں، جاگ کے بیٹھے ہیں، یہ آپ کا میرا کمال نہیں ہے، اوپر والا مہربان ہوا ہے، اس نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق بخشی۔ کتنے لوگ ہیں کہاں بیٹھے ہوں گے، ہم خوش نصیب ہیں کہ علماء اکرام کی زیارت کر رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا قبلہ قاری صاحب کا اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں اور آپ حضرات سے دعائیں چاہتا ہوں۔ میں مختصر سی حاضری لگواؤں گا کیونکہ اسٹیج پر دیکھ رہا ہوں مہمانان گرامی ہمارے بزرگ قبلہ سراج صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، ان کی پیرانہ سالی اور ان کا لمبا سفر، ان کی محبت ہے کہ وہ محبتوں سے نواز رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں محبت جگمگا رہی ہے۔ اللہ کا نام محبت پیار سے بلند کریں گے، سید ارشد ثواب جان کر اپنی بات کا آغاز کرے گا۔ نعرہ صدیقی، ہاتھوں کو پرچم بنا کر فضا میں لہرا کر مرد بن کے بولیں گے نعرہ صدیقی، گرج کر نعرہ صدیقی، نعرہ فاروقی، نعرہ عثمانی، نعرہ حیدری، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار رسالت، شان صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ، صدائے صحابہ، دفاع صحابہ، اسلام، دینی مدارس، دینی جماعتیں، اسلامی پاکستان، آپ سارے، میں اکیلا، ڈنڈی مار گئے ہیں آپ، اپنی باری گرج کے بولے ہیں اور ساری باری کوئی بات نہیں، انج میں سجن واہ واہ، انج میں سجن واہ واہ۔ میں اپنی بات کا آغاز کروں گا ایک حمد کے 2-3 اشعار، جو بھی کہوں گا ثواب جان کے کہوں گا، اب چسکا لینے کی نیت سے نہیں سنیں گے۔ میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ دونوں ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ، سینے دا زور لا کے بولو سبحان اللہ، آپ کی مرضی ہے، دل چاہے سبحان اللہ کہتے رہیں گے۔ میں نے حاضری لگوانی ہے، درود شریف بآواز بلند، کوئی زبان محروم اور خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ایک حمد ہے، بہت پرانی ہے مگر پرانی نہیں ہے، اس حمد کا میں نیا نام دوں گا کہ مجھے کیوں نکالا۔ حمد پرانی ہے، اس کا نام نیا ہے، مجھے اپنے بڑوں کی موجودگی میں ذمہ داری سے گفتگو کروں گا، عرض کروں گا، اس لیے کہ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہ
بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے اور میرا ایمان کہ ربا جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے اور شعر سنیں گے کاموکی کے بھوک سننی بہادر آواز کروں گا رب کہتے کس کو ہیں کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا شہنشاہ کر دے میرے مالک جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے ارشد کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک جب چاہے کسی کو کیا آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے دل بھی خوش ہو رہا ہے آپ کا بلند آواز سے کہتے رہیں گے سبحان اللہ یہ میسج ہوگا میرے لیے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کا شکریہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ یہاں بیٹھے ہیں اگلی حاضری میں وادی نعت میں اردو چلے گی انشاءاللہ سمجھ آتا ہے یا آتی ہے پشاور سے آتا آتی ہو جاتی ہے بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ میرے ایک دوست نے مجھے بھی فرمائش اور کہ حکم فرمایا ایک نعت ایک زائر حرم گنبد خضرا کے سامنے ہے ایک منظر دیکھتا ہے وہ کیا سوچتا ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے وہی باتیں آپ کی نظر کروں گا دل کے پاس آ کے سنیں گے اور ثواب جان کے سنیں گے عرض کروں گا علماء ہیں ذمہ داری سے بات کروں گا شاعر کہتا ہے نگاہ گنبد خضرا پہ اور کہتا ہے یہ کس کا گھر ہے بلند آواز سے کہیں گے سبحان اللہ ایک بار دوبارہ درود شریف پڑھیں تاکہ محفل مزید ببرکت ہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ یہ پرچیاں آپ مجھے علم میں پہلے ہیں ان کا تکرار آپ نہ کریں مجھے یاد ہے انشاءاللہ عرض کروں گا یہ کس کا گھر ہے یہ کس کا در ہے جہاں ملائک اتر رہے ہیں یہ کس کا گھر ہے یہ کس کا در ہے جہاں ملائک اتر رہے ہیں درود بھی ہے لبوں پہ جاری سلام بھی پیش کر رہے ہیں شان محمد مصطفیٰ تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت نعرہ تکبیر
یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا در ہے، جہاں ملائک اتر رہے ہیں، درود بھی ہے لبوں پہ جاری، سلام بھی پیش کر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے۔ اور وہ دیکھو گنبد پہ میرے آقا کے نور پہ ہم برس رہا ہے، وہ دیکھو گنبد پہ میرے آقا کے نور پہ ہم برس رہا ہے، ہوا میں خوشبو بسی ہوئی ہے، فضا میں جلوے بکھر رہے ہیں، بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا در۔ اور صحابہ والوں، جب تک میں نعت کی وادی میں چلتے ادھر صحابہ پہ عقیدت کا سجدہ نہ کروں، میرا دل کہتا ہے سید چپو نے قلم کی فن کی زکوٰۃ نہیں دی۔ سبحان اللہ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ ایک شعر اسی نیت سے یاد کروں گا، سمجھ آئے دعاؤں سے نوازیں گے، یاد کروں گا کہ عمر کا صدیق کا نبوت کے ساتھ سونا ہی فیصلہ ہے۔ صحابہ والوں جا کے شعر سننا کہ عمر کا صدیق کا نبوت کے ساتھ سونا ہی فیصلہ ہے، کہ چاند تارے جدا نہ ہوں گے، چاند تارے جدا نہ ہوں گے، یہود جل جل کے مر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے۔ بلکہ جھنگ والے کی روشنی لے کر، صحابہ کے پیار کی روشنی لے کر قریب آ کے بات کروں گا کہ عمر کا صدیق کا نبوت کے ساتھ سونا یہ فیصلہ ہے، کہ چاند تارے جدا نہ ہوں گے، سبائی جل جل کے مر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا در ہے، جہاں ملائک اور گنبد خضرا کے پاس میں نے آتے ہوئے دیکھا، اس کا آنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بادشاہ سلطان آ رہا ہو۔ آج وہ شخص ہم میں نہیں، صحابہ کہتا ہوا صحابہ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ میں تصویر رکھوں گا، عرض کروں گا کہ لرزتے قدموں برستی آنکھوں درے نبی پہ یہ کون آیا، لرزتے قدموں برستی آنکھوں درے نبی پہ یہ کون آیا، کہ نور بھی رشک کر رہے ہیں تو اولیاء آہیں بھر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا در ہے، جہاں ملائک آج پڑھنا ثواب ہے، جہاں ملائک اتر رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے۔ آپ لوگ جاگ رہے ہیں، ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ عرض کروں گا کہ جو اب ہے آرام گاہ آقا، یہی تھا گھر امی عائشہ کا، شان میاں شاہ صدیقہ، شان میاں شاہ صدیقہ، نعرہ تکبیر۔ جو اب ہے آرام گاہ آقا، یہی تھا گھر امی عائشہ کا، حلال زادے تو مانتے ہیں، حلال زادے تو مانتے ہیں، جو دوسرے ہیں جھگڑ رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے۔ یہ آپ کو میرا شعر سمجھ آئے، پھر سنیں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اب ہے آرام گاہ آقا، سعودیہ کے بلدیات سرکاری کاغذات میں آج بھی یہ گھر سیدہ عائشہ کی ملکیت ہے۔ تم عرض کروں گا کہ جو اب ہے آرام گاہ آقا، یہی تھا گھر امی عائشہ کا، حلال زادے تم مانتے ہیں، جو دوسرے ہیں نہیں بولے گا، جو دوسرے ہیں
بہادر بولے گا جو دوسرے ہیں جھگڑ رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے، کس کا در ہے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کی نعتیں بڑی اچھی جو لکھتے ہیں آپ، اس میں جب صحابہ کی بات لے آتی ہیں تو وہ نعت نہیں رہتی۔ میں نے بڑے ادب سے کہا کہ پھر قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اولئک هم الراشدون کیا ہے، پھر اولئک هم المفلحون کیا ہے؟ میں ان مریضوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب سے کرنے لگا ہوں ارشد نبی کی نعتوں میں ذکر یارا، میں جب سے کرنے لگا ہوں ارشد نبی کی نعتوں میں ذکر یارا، ایمان میرے میں ہے اضافہ، نصیب میرے سنور رہے ہیں، کس کا گھر ہے، کس کا در ہے، جہاں ملائک اتر رہے ہیں، کس کا گھر ہے، کس کا در ہے۔ میں اگلی حاضری بھی ایک نعت کی، مجھے اگر آپ مجھے مرضی سے پڑھنے دیں گے آپ فائدے میں رہیں گے، اگر مجھے زنجیریں پہنائیں گے تو پھر قیدی تو قیدی ہوتا ہے۔ عرض کروں گا ہمارے نقیب صاحب بڑے خوبصورت آدمی اور بہت دراز قد بھی ہیں اور بڑی لمبی بات فرما رہے ہیں۔ میں ایک حاضری نعت کی اس مٹی کی زبان میں میرے ساتھ بولیں گے، آپ شرمائے نہ شرمانا اچھی بات ہے، مگر بہت ضرورت ہے خواتین مسورات کے لیے جو نئے پاکستان میں اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ عرض کروں گا کہ دن ہووے یا ہووے رات مدینے دی، دن ہووے یا ہووے رات مدینے دی، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دی، دن ہووے یا ہووے رات مدینے دی، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دی، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دی۔ عاشق کہتا ہے کہ لندن تے امریکہ کینیڈا کس کم دے، لندن تے امریکہ، لندن تے امریکہ کینیڈا کس کم دے، عاشق لئیے کافی جھات مدینے دی، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دی، عاشق لئیے کافی جھات مدینے دی، وا سبحان اللہ۔ نعت پڑھنا ثواب ہے، ثواب ہے، ثواب ہے، گرج کے بولیں، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دی، دن ہوئے یا ہوئے رات مدینے دی، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دی، اور روزے نو تک دیا میلے اکھیاں تو دل پچھیا، پوری توجہ چاہوں گا آپ کی کہ روزے نو تک دیا میلے، روزے نو تک دیا میلے اکھیاں تو دل پچھیا، کتنی سونی ہے کائنات مدینے دی، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دی، کتنی سونی ہے کائنات مدینے دی، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دی، دن ہوئے یا ہوئے رات مدینے دی، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دی۔ جاتے ہیں مکہ میں کہتے ہیں وہاں جا کر دل چاہتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور مدینہ شریف آتے ہیں تو دل باغ باغ ہوتا ہے۔ میں وجہ بتانا چاہوں گا، اپنے بڑوں کی موجودگی میں عرض کروں گا کہ مکہ پاک جلال الہی دا مظہر، مکہ پاک جلال الہی دا مظہر، رقت نرم دلی سوغات مدینے دی، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دی، دن ہوئے یا ہوئے رات مدینے دی، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دی۔ اور ایک منظر تھا بارش کا، آپ کی نظر کہ صحنے مسجد نبوی، صحنے مسجد نبوی بادل علی رمجم،
سہنے مسجد نبوی پادل لئی رمچم بھول نہیں سکیا دل برسات مدینے دی سبحان آپ تھک گئے بلند آواز سے آپ تھک گئے محبت سے دونوں ہاتھ کھڑے کرے آپ مانتے نہیں ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا عرض کروں گا کہ ارشد دا دل بے خودی دیوانائے ارشد دا دل بے خودی دیوانائے اس دے سامنے کر گل بات مدینے دی سبحان اللہ کیا بات مدینے دی دن ہووے یا ہووے رات مدینے دی سبحان اللہ کیا بات مدینے دی اس نعتیہ حاضری کے بعد در صحابہ پر چلنا چاہیے صحابہ والی گاڑی میں ساری سواریاں بیٹھیں گی ساری سواریاں بیٹھیں گی ٹول پلازے پر اترنے والی تو نہیں ہے کسی سپیڈ بریکر پر کسی موڑ میں سب باوفا ہیں سب حق نواز ہیں آئیں نبی کے ایک بہت پیارے یار بہادر کی بات کرتے ہیں جس کا نام آج بھی بہادری کی روشنی بانٹتا ہے سنیں گے انشاءاللہ اپنے بڑوں کی موجودگی میں ایک لفظ ذمہ داری سے بولوں گا عرض کروں گا کہ عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر علی دا وی پیر او عمر دے نام تو ڈر دن کفر دیا کل ذاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا او عمر دے نام دا ناما کفر تے بھاریے عمر نو جان سنان دی خلقت ساریے عمر دے نام دا ناما کفر تے بھاریے عمر نو جان سنان دی خلقت ساری ہاں عمر نو نہیں پہچانے کالے کھنڈراتا گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر میرے ساتھ بولیں گے کیا کہ عمر عمر ہے عمر عمر دیا جو چاہتا ہے میرا دل بہادر ہو میری زبان میں بہادری کی خیرات ملے غلط کے بولے گا وظیفہ ہے یہ عمر عمر ہے عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا بات اور شعر ہے کہ پتر حلالی او پتر حلالی عمر 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 کرنے کے لیے صحابہ کرنے کے لیے اماں کا نیک ہونا اور ابے کا ایک ہونا بہت ضروری ہے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر عرض کروں گا کہ پتر حلالی ماوند جانا فدا کر دل عمر دا چنگیاں نسلہ والے حیا کر دل او پتر حلالی ماوند جانا فدا کر دل عمر دا چنگیاں نسلہ والے حیا کر دل او کمی آپ دسامن اپنیاں اوقاتا غلط کے بولیں گے کیا جوانوں آپ نے بولنا ہے عمر عمر ہے عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا کون عمر عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر علی دا وی پیر اور ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دے بنویں دے قرآن عمر جو بول دے او ابن خطاب جو بول
بنوندے قرآن عمر جو بول دے بنوندے قرآن عمر جو بول دے او کھول بخاری او کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں جب بہادر آتا ہے تو فضائیں بھی بہادری کی خوشبو بانٹتی ہیں ایک بہادر آ رہا ہے اور منظر بدلتا ہے تبدیلی آتی ہے عرض کروں گا کہ کعبے نو آزاد کراوے پیر عمر ہاں کعبے نو آزاد کراوے پیر عمر حبشی بانگ سناوے اللہ اکبر حبشی بانگ سناوے اللہ اکبر او کفر نو لگیاں موت دیاں ہن سکراتاں عمر عمر ہے عمر عمر سب نے بولنا ہے وفادار بن کے بولنا ہے اور امانتدار بن کے بولنا ہے عمر عمر ہے رب نے زبان دی ہے صحابہ کے لیے بولنا سیکھو عمر عمر ہے عمر 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 ہے عمر عمر دیا کیا بات علماء موجود ہیں جناب عمر کی ایک ایسی کرامت جس کا آپ کو ہم سب کو پتہ ہم نے علماء سے سیکھا ہے جس گلی سے جناب گزرتے ہیں مسٹر ابلیس دشمن کا نام بھی جمہوری ملک ہے سلیقے سے لینا چاہیے چودھری ابلیس میاں ابلیس وہ گلی گزرنا چھوڑ دیتا ہے آؤ میں جناب عمر کی ایک ایسی کرامت بتاتا ہوں جو آج بھی سر چڑھ کے بول رہے جھوم کر کہو نبی کا دل ربا عمر سارے بولیں واہ عمر نبی کا دل ربا عمر نبی کا دل ربا عمر عرض کروں گا کہ وہ کرامت کیا ہے روزے پاک تے جا نہیں سکتا مردودے اور روزے پاک تے جا نہیں سکتا مردودے عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر مفتی سعید ارشد حسینی صاحب مفتی سعید ارشد حسینی صاحب کچھ نہیں سعید ارشد در صحابہ کا ادنا سا غلام ہے میں عرض کروں گا تشریف رکھیں عرض کروں گا میری بات سنیں بھی بیٹھا میری بیٹھ نعرہ تکبیر میں عرض کروں گا ان شخصی ناروں نے ہمیں گمراہ کیا ہے اللہ کا نام زندہ باد اور میرے پیغمبر کا ذکر زندہ باد اور میرے پیغمبر کی صحابہ کی جماعت زندہ باد جب ہم مر جائیں گے مرنے کے بعد کون ایمان کی حالت میں مرتا ہے زندہ باد کرتے رہنا خدا کے لیے یہ غبارے میں ہوا بھرنے کا جو زندہ باد والا انداز ہے اللہ ہمیں سچ کے ساتھ جینے اور سچ کے ساتھ مرنے دولت ایمان بچا کر اللہ کے حضور پہنچنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے عرض کروں گا کہ روزے پاک تے جا نہیں سکدا مردودے عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے او ملن کیوں دیدار دا کفر نو سوغاتاں عمر عمر ہے عمر پیش کروں گا کون عمر کہ عمر دے پچھوں پڑیاں نمازاں پیر علی عمر دے پچھوں پڑیاں نمازاں پیر علی ابن سبا دی گرم ہوا بہو باد چلی ابن سبا دی گرم ہوا بہو باد چلی اور جس وچ آئیاں کفر دے کالیاں شہراتاں شوگر کے مریض نہیں ہیں جن کا پریشر کا مسئلہ نہیں ہے وہ بہادر بولیں گے عمر عمر ہے عمر عمر دیا عمر 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 حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود
آپ منگے جنابے. یہ کرنے کا کام کریں گے انشاءاللہ. یہاں مزدور بیٹھے ہیں, ملازم بیٹھے ہیں, کاروباری لوگ بیٹھے ہیں. جس دن سنی اس انداز میں جاوے گا مجھے یقین ہے صحابہ کی عظمت کا پرچم بہت اونچا لہراتا ہوا نظر آئے گا. کرنے کا کام کریں گے انشاءاللہ. ایک وظیفہ برکت کا, خیر کا, حفاظت کا عرض کروں گا کہ بزنس کر مزدوری باویں کھو کھالا. ہاں بزنس کر مزدوری باویں کھو کھالا. عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا. او اللہ دیسی مولا دیسی برکت خیر جا خیراتا. عمر عمر ہے عمر عمر دیا, عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا. اور عمر امیر روشن ضمیر, عمر تے لوگ پیرے علی دا بھی پیرے, عمر تے لوگ پیرے علی دا بھی پیرے, علی دا بھی. آخری شعر ہے بڑا, اور یہ شعر میں اپنے آپ کے لیے لکھا ہے میں نے, آپ کے کام آئے تو آپ کو اجازت ہے. چائنا کا جب سے مال آیا ہے تو ہم انسان بھی بڑے نازک سے ہو گئے ہیں. ایک شعر کی تھوڑی سی ٹچنگ بھی برداشت نہیں کرتے. یہ شعر میرے لیے اندھیرا ہو اور یہ شعر کام آیا آپ اس شعر کو اپنے کام میں لا سکتے ہیں. عرض کروں گا کہ ارشد سچ دی سوچ سچی وچ رچ جا. ہاں ارشد سچ دی سوچ سچی وچ رچ جا. بچ جا جھوٹیاں لوکاں تو بچ جا. بچ جا جھوٹیاں لوکاں تو بچ جا. ہاں سچیاں نال نہ چھڈی میل ملاقاتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیا. عمر کا غلام بولے گا, پیار سے بولے گا, عشق میں ڈوب کے بولے گا. عمر عمر ہے عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا. عمر دے نام تو ڈر دن کفر جا کل ذاتا. اگلی حاضری میں لگوانا چاہتا ہوں صحابہ کی در پہ سب ساتھ ہیں. کوئی سواری کوئی شارٹ تو نہیں ہو رہی, گاڑی کے دروازے میں بندہ کھڑا ہو جائے, کسی اترنے نہ دے کسی کو. اپنے بڑوں کی میں ایک حاضری لگوا لوں. یہ شعر نہیں ہے, درد دل ہے. اور پہلے جیسے میں نے عرض کیا اسی دل میں جگہ دیں گے. عرض کروں گا کہ صحابہ دے نغمے سناون ثوابے. کیا ہے یہ لفظ بولیں گے میرے طالب علم بھائی, بولتے رہیں گے میرے ساتھ. صحابہ دے نغمے سناون ثوابے. صحابہ دے نغمے سناون ثوابے. غلامی صحابہ سڈاون ثوابے. غلامی صحابہ سڈاون ثوابے. اور محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے, محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے. اکھیاں پلکاں بچھاون ثوابے. صحابہ دے نغمے سناون ثوابے. اور نبی نال یاراں دا سمنا دلیلے. نبی نال یاراں دی سنگت دلیلے. کہ جلدی نو زیادہ جلاون ثوابے. صحابہ دے نغمے سناون ثوابے. اور مفکر ادیب شاعر خطیب, مفکر ادیب شاعر خطیب. صحابہ تے سوچن
علاوان ثواب صحابہ دے نظمی سناون شعر ہے بڑی رازداری کا شعر ہے گھر کی بات ہے آپ وعدہ کریں کسی کو بتائیں گے نہیں گھر میں رکھیں قائد صاحب کی دیواریں بڑی خوبصورت ہیں مگر چھت نہیں ہے آواز باہر جا سکتی اندیشہ ہے لیکن آپ وعدہ کریں کہ اس بات کو دل میں رکھیں گے میں پڑھتا ہوں کہ شریعت دے اندر نہیں چپ دروزہ شریعت دے اندر نہیں چپ دروزہ صحابہ دے نارے لمامن سواب صحابہ عظمت صحابہ غلامان صحابہ شہدائے ناموس صحابہ نعرہ تکبیر صحابہ دی الفات دے اظہار کیتے صحابہ دی الفات دے اظہار کیتے اے محفل جلسے کرامن ثواب صحابہ دے نظمی سنامن ثواب اور ارشد سیٹ بیلٹ باندھ لیں بڑا مشکل شعر آ رہا ہے جمپ لگ سکتا ہے آپ کو نازک بدن ہے آپ کا سنبھل کے بیٹھیں گے کہ ارشد یہ فتوہ کہ تخم سبانو ارشد یہ فتوہ کہ تخم سبانو عمر سیدنا تو ڈراون ثواب صحابہ دے نظمی سنامن ثواب قائد صاحب کی ایک فرمائش ہے میرے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ آخری حادی میں سفر چوتھا گیئر لگانے لگا ہوں میرے ساتھ رہیں گے کہ بندہ بے ایمان ہووے بندہ بے ایمان ہووے لیندہ بہتان ہووے بندہ بے ایمان ہووے لیندہ بہتان ہووے اسنو حسین دا غلام منت توبہ 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 بندہ بے ایمان ہووے لیندہ بہتان ہووے بندہ بے ایمان ہووے لیندہ بہتان ہووے اسنو حسین دا غلام منت توبہ توبہ پاکنل ویر جیندی خاص پہچان ہووے پاکنل ویر جیندی خاص پہچان ہووے اسنو حسین دا غلام اسنو حسین دا غلام توبہ توبہ شعر ہے کہ کس نے علی کا خون بہایا جا کر یہ تحقیق کرو جا کر یہ تحقیق کرو کس نے حسن کو زہر دیا تھا کر دیئے تاریخ پڑھو کر دیئے تاریخ پڑھو کربل دا مظلوم حسین قاری قرآن کربل دا مظلوم حسین کربل دا مظلوم حسین قاری قرآن قاتل قوم سید دیوے کی اجتائی پریشان بندہ بے ایمان ہووے لیندہ بہتان ہووے بندہ بے ایمان ہووے لیندہ بہتان ہووے اسنو حسین دا غلام رج کر اسنو حسین دا غلام توبہ 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 اور شعر ہے نعرہ تکبیر تیرا حسین میرا حسین کربلا کا شاہ حسین کہ دیکھو حسن کا روشن چہرہ آقا کے رخ انور جیسا آقا کے رخ انور جیسا جسم شہید حسین کا میرے پیارے پاک پیغمبر جیسا بی بی سید فاطمہ الزہرا دے دل دا چین بی بی سید فاطمہ الزہرا دے دل دا چین نور چشم
پیارے حسن حسین بندہ بےمان ہووے لیندا بہتان ہووے بندہ بےمان ہووے لیندا بہتان ہووے اس نو حسین دا غلام من توبہ 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 اور یاد آتا ہے سید حسن کا اپنے بھائی کو یہ فرمانا اپنے ایک ایک شعر بلکہ ایک ایک سطر ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں عرض کروں گا کہ یاد آتا ہے سید حسن کا اپنے بھائی کو یہ فرمانا کوفی روافض کے دھوکے میں بھائی میرے ہرگز نہ آنا بھائی میرے ہرگز نہ آنا دھوکے نل بلوا کے دل دے کالیاں کی تشہیر او دھوکے نل بلوا کے ہاں دھوکے نل بلوا کے دل دے کالیاں کی تشہیر دھوکے نل بلوا کے دل دے کالیاں کی تشہیر آج تائیں میرے حسین دے قاتل دیئے مٹی پلید بندہ بےمان ہووے لیندا بہتان ہووے بندہ بےمان ہووے لیندا بہتان ہووے اس نو حسین دا غلام توبہ 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 اور شعر ہے میں صحابہ کی رشتہ داری کی وکالت کروں گا وہ کہتا ہے لڑائی تھی میں شعر پیش کروں گا علماء کی نظر کہ ذات نبی کی بات الگ ہے آقا کی ساری جماعت بھی پیاری آقا کی ساری جماعت بھی پیاری عمر صدیق عثمان علی کی خوب نبی سے رشتہ داری خوب نبی سے رشتہ داری زینب تے کلثوم رقیہ دے ہمیں بھانجے زینب تے کلثوم رقیہ دے ہمیں بھانجے منکر تے کذاب سارے ساری خور رانجے بندہ بےمان ہووے لیندا بہتان ہووے اس نو حسین دا غلام بننا توبہ توبہ شعر ہے کہ میرا حسین بھی قاری قرآن میں بھی ہوں قرآن کا قاری کتابیں بند کرتے ہیں آؤ حسین کو یوں سمجھتے ہیں جہاں جہاں قرآن وہاں وہاں حسین کہو سبحان اللہ عرض کروں گا کہ ہے قرآن لبوں پر جاری اور نہ چھوڑی پرداداری جن کی رگوں میں خون نبی ہو کیسے کریں وہ آہوزاری کیسے کریں وہ آہوزاری کوفہ شہر تو پہلے ہے اس کربل دا میدان کوفہ شہر تو پہلے ہے کوفہ شہر تو پہلے ہے کربل دا میدان جت سبائیاں زبا کیتا سنیا دا سلطان بندہ بےمان ہووے لیندا بہتان ہووے اس نو حسین دا غلام توبہ 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 اور میرا حسین بھی قاری قرآن میں بھی ہوں قرآن کا قاری وہ ہے جنت کا شہزادہ قاتل اس کے ہیں سب ناری قاتل اس کے ہیں سب ناری سید حسن دا ویر ارشد ساڈی جند تے جان سید حسن دا ویر ارشد ساڈی جند تے جان جس نو رج رج پیار کرن صدیق عمر عثمان بندہ بےمان ہووے لیندا بہتان ہووے اس نو حسین دا غلام مننا توبہ 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 اب تھک گئے لیکن مانیں گے نہیں کہو بے شک آپ کے پاس آخری چانس تھا میں کچھ باتیں کروی ہیں ہم رہیں نہ رہیں لیکن یہ روشنی آپ کو منزل کا پتہ دیتی رہے گی عرض کروں گا کہ دار پر کھینچ کے وہ خوش ہیں کہ مر جاؤں گا دار پر
مر جاؤں گا، دار پر کھینچ کے وہ خوش ہیں کہ مر جاؤں گا، دار پر کھینچ کے وہ خوش ہیں کہ مر جاؤں گا، میں تو ایک بیج ہوں دھرتی سے ابھر جاؤں گا، میں تو ایک بیج ہوں دھرتی سے ابھر جاؤں گا، دار پر کھینچ کے وہ خوش ہیں کہ مر جاؤں گا۔ جو میری طرف رہے آپ کی کہ شہر کا شہر ہی روئے گا میرے لاشے پر، ذکر اصحاب کچھ اس طرح سے کر جاؤں گا، ذکر اصحاب کچھ اس طرح سے کر جاؤں گا، دار پر کھینچ کے وہ خوش ہیں کہ مر جاؤں گا، میں تو ایک بیج ہوں دھرتی سے ابھر جاؤں گا، میں تو ایک بیج ہوں دھرتی سے ابھر جاؤں گا۔ اور شعر ہے کہ دست قاتل کا پتہ خون کی چھینٹیں دے، دست قاتل کا پتہ خون کی چھینٹیں، دست قاتل کا پتہ خون کی چھینٹیں دے گی، مجھ سے پوچھے گا جو کوئی تو مکر جاؤں گا، مجھ سے پوچھے گا جو کوئی تو مکر جاؤں گا، میں تو ایک بیج ہوں دھرتی سے ابھر جاؤں گا، دار پر کھینچ کے وہ خوش ہے کہ مر جاؤں گا۔ اور دو شعر میں اپنی بات کو آخری اختتام تک اظہار بات کروں گا کہ جو بحران کی صورت ہے، شعر پڑھتے ہوئے پورے پاکستان کا نقشہ میرے سامنے ہے، جو بحران کی صورت ہے حیدری تیری ضرورت ہے، جو بحران کی صورت ہے حیدری تیری ضرورت ہے، سیاں تیری ضرورت ہے، جو بحران کی صورت ہے حیدری تیری ضرورت ہے۔ اور کاموں کی والوں ایک المیہ کہ ظاہر میں ہے خندلبی، خندلبی ہاں خندلبی، ظاہر میں ہے خندلبی لیکن دل میں کدورت ہے، حیدری تیری، سارے مرد بولیں گے حیدری تیری، ظاہر میں باطن میں نہیں، ظاہر میں ہے خندلبی لیکن دل میں کدورت ہے، حیدری تیری، حیدری تیری ضرورت ہے، اعظم تیری ضرورت ہے، جو بحران کی صورت ہے اعظم تیری ضرورت ہے۔ اور شعر ہے کہ دشمن آقا کے یاروں کا، دشمن آقا کے یاروں کا، دشمن آقا کے یاروں کا بدتر ہے بدصورت ہے، حیدری تیری ضرورت ہے، جو بحران کی صورت ہے حیدری تیری ضرورت ہے۔ اور مدح صاحب شعر ہے کہ ان سے حق کی توقع کیا، ان سے حق کی توقع کیا، تو کالم نویس ہے، خطیب ہے، مگر صحابہ کی بات نہ کرتا ہے، لکھتا ہے، آپ توقع وابستہ نہ کیا کریں۔ عرض کروں گا کہ ان سے حق کی توقع کیا،
مسند پہ ایک مورت ہے، حیدری تیری ضرورت ہے، اور مدح صحابہ میں ارشد، صحابہ کی بات کرتے ہوئے شرمایا نہ کریں، مدح صحابہ میں ارشد، قرآن کی ہر صورت ہے، حیدری تیری ضرورت ہے، جو قرآن کی صورت ہے، یہ کربلا میں بلا کر دو شیر کہ ناموں سے عائشہ پہ ہم سر کٹا کے آئے، ہم گھر لٹا کے آئے، جی جان لڑا کے آئے، ناموں سے عائشہ پہ سب پڑھیں گے، ہم سر کٹا کے، ہم گھر لٹا کے آئے، جی جان لڑا کے آئے، دو چار ہم دیوانے جانے ہمیں زمانے، ہم آبرو مشن کی ہم عشقیا ترانے، ہم آبرو مشن کی ہم عشقیا ترانے، ہم عشقیا ترانے، دار پہ اجل کو آنکھیں دکھا کے آئے، ہم گھر لٹا کے آئے، جی جان لڑا کے آئے، اے قائد عظیمت ہم نے لگی نبھا دی، اے قائد عظیمت ہم نے لگی نبھا دی، اولاد جیسی پونجی تیرے کاز پہ لٹا دی، اولاد جیسی پونجی تیرے کاز پہ لٹا دی، تیرے کاز پہ لٹا دی، سب کچھ لٹا کے آئے، کچھ نہیں بچا کے آئے، نعرہ تکبیر، شہدائے نبو سے صحابہ، اور تاریخ کا مسافر تاریخ جب پڑھے گا، تاریخ کا مسافر تاریخ جب پڑھے گا، میرے قاتلوں کی صف کو دیکھے گا رو پڑے گا، میرے قاتلوں کی صف کو دیکھے گا رو پڑے گا، دیکھے گا رو پڑے گا، ہم راہ حق میں ناحق صدمے اٹھا کے آئے، ہم گھر لٹا کے آئے، جی جان لڑا کے آئے، اسلام بے امان ہے، تیری مدد کہاں ہے، عالم دھواں دھواں ہے، تیری مدد کہاں ہے، تیری مدد کہاں ہے، تیری مدد کہاں ہے، ارشد تیرے حرم میں، ارشد کے رب حرم میں آنسو بہا کے آئے، سب کچھ بتا کے آئے، سب کچھ سنا کے آئے، آخر میں پاکستان ہمارا ہے، ہمیں بتایا گیا پاکستان بنا تھا کلمے کی بنیاد پر، کیا کہا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ شرما کے نہیں پاکستانی بولیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اختلاف حکومتوں سے ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن یہ دھرتی ہمارے اکابر نے قربانیاں دے کر، ٹرین چلتی تھی انڈیا سے ہجرت کے وقت، جب پاکستان پہنچتی تو زندہ انسانوں کی ٹرین مردہ شہید لوگوں میں بدل جاتی تھی، یہ وطن ایسے نہیں ملا، سیاسی پارٹیوں کا غصہ ہمیں اپنی مٹی پر، اپنے وطن پہ نہیں نکالنا چاہیے، جنہوں نے آپ کو ستایا انہیں آج ایڈز ہو گیا ہے، وہ کبھی کہتے چھپا رہے ہیں، پردے دے رہے ہیں، کبھی اگر پخانے پہ پردہ ڈال دیا جائے وہ پخانہ نہیں رہتا، تم چھپاؤ رب تمہیں ننگا کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ تم ان معصوم بچیوں کے قاتل، اور ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی، تم چال باز ہو، ہمارا رب کہتا ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میں پاکستان کے حوالے سے اپنی بات کر رہا ہوں، دھرتی ہماری ہے، یہ مٹی ہماری ہے، سلطنت ہماری ہے، پاکستان کی خیر کی دعا مانگیں، باہر والے تو جو بھی ہیں اندر والے بھی پاکستان کے دشمن ہیں، اللہ اس ملک کو آقا کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے، صحابہ کے صدقے محفوظ رکھے، آباد و شاد رکھے۔ دو شعر سوال
کہ ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان، شرمائے نہیں، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، کیوں لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نور ہے وطن، صدقہ اس میں حضور ہے وطن، لا الہ الا اللہ کا نور ہے وطن، صدقہ اس میں حضور ہے وطن، روشنی امید کا ستارہ پاکستان، ہمارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، دھرتی پہ تو صدائے تکبیر ہے، اہل ایمان کی تو جاگیر ہے، دھرتی پہ تو صدائے تکبیر ہے، اہل ایمان کی تو جاگیر ہے، عرض حجاز کا نظارہ پاکستان، ہمارا پاکستان، جوان بولیں گے ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، اور پرچم پاک کی اڑانوں کو سلام، سرحدی محافظ جوانوں کو سلام، پرچم پاک کی اڑانوں کو سلام، سرحدی محافظ جوانوں کو سلام، ہم تیری فوج تو کنارہ پاکستان، ہمارا پاکستان، مجھے لگے پتا کہ میں پاکستان میں پڑھ رہا ہوں، ہمارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، جینا چاہتے ہیں ناموس رسالت و ناموس صحابہ کے لیے، مر جانا چاہتے ہیں ناموس رسالت و ناموس صحابہ کے لیے، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اپنے اس بھائی کو دعاؤں میں شامل رکھیں گے، حیات باقی ملاقات باقی، صحابہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔